صحافیوں کے لیے، میڈیا ورکرز کے لیے ایک ایسی چیز ہے کہ جو ان کا حق تھا، جو مالکان کی طرف سے کسی بھی ریزن کی وجہ سے کوئی کوتاہی تھی، کوئی کمی تھی، یہ جو گورنمنٹ کا پیسہ ہوگا یہ اس کو برج کرے گا گیپ کو۔ یہ کسی طرح بھی مالکان کی جو ذمہ داری ہے وہ بری زبان نہیں ہو سکتی، اور اس کے لیے ایک پورا بندوبست کر دیا گیا ہے، جس میں پیمرا کے قانون کے اندر پہلی دفعہ جو PFUJ ہے اس کی کاؤنسل آف کمپلینٹ میں، جہاں مالکان کے پاس سیٹ ہے PBA کے پاس، وہاں PFUJ کے پاس بھی اب اتھارٹی کے اندر بھی اور کاؤنسل آف کمپلینٹ کے اندر بھی ان کو سیٹ دی گئی ہے، اور اس کو لنک کیا گیا ہے کہ جتنے گورنمنٹ کے بزنس اشتہارات میں جاتے ہیں میڈیا ہاؤسز کو پیسے، ان کی جو کمپلینٹس ہیں، چاہے وہ ہیلتھ ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ ہیومن ریسورس ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ آپ کے کانٹریکٹس ہوں، چاہے وہ آپ کی نوکریاں ہوں، امپلائمنٹس ہوں، جو کانٹریکٹ لیگل طریقے سے اس کے SOPs ہیں ان کو مکمل کرنے کے لیے پیمرا کے اندر، اتھارٹی کے اندر اور کاؤنسل آف کمپلینٹ کے اندر آپ کی نمائندگی دے دی گئی ہے، اور ان کو اشتہارات کے ساتھ لنک کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ITNE کی بات ہوئی، یہ افضل بٹ صاحب نے اس کا ذکر کیا کہ یہ حکومت 1 سال کی ضرور ہے، لیکن اس حکومت نے کسی صحافی کے پیٹ میں گولیاں نہیں مروائیں، پسلیاں نہیں توڑوائیں، ان کے گھروں میں گھس کے ان کی ہڈیاں نہیں توڑوائیں، ان کے ناک نہیں توڑوائے، ان کے قلم، ان کے کیمروں، ان کے ضمیر کے اوپر پہرے نہیں بٹھائے، چلتے پروگرام کسی صحافی کا۔ وہ کل کوئی مجھے پوچھ رہا تھا کہ سینسرشپ بہت ہو رہی ہے، میں نے کہا مجھے ایک پروگرام بتائیں چینل کا جو چلتے بند ہوا ہو، ایک کیس بتائیں عرفان صدیقی صاحب جیسا یا میر شکیل الرحمان صاحب۔ تو یہ افراد کو جیل کر کے، بند کر کے، سیاسی انتقام کے زمرے میں یہ میسج ہوتا ہے اس انڈسٹری کو کہ اگر یہ شخص بند ہو سکتا ہے تو پھر جو میڈیا ورکر یا جو جرنلسٹ یا رپورٹر ہے اس کی کیا اوقات ہے۔ اور وہی چیز PMDA کی صورت میں ہم پہ مسلط ہونے لگی تھی۔ اس وقت بھی افضل بٹ صاحب کا میں نیشنل اسلام آباد پریس کلب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں، افضل بٹ صاحب کا، PFUJ کا، آپ سب لوگوں کا، کہ یہی کرسی تھی۔ جتنا مضبوط اور بہادر میں اپنے آپ کو اس کرسی کے اوپر پاتی ہوں وہ میں اپنی وزیر کی کرسی کے اوپر بھی نہیں پاتی، کیونکہ یہ واحد وہ کرسی تھی جو نیشنل پریس کلب کی تھی جو ہمیں میسر تھی۔ جس وقت پارلیمنٹ کے دروازے میڈیا کے لیے بند تھے، کوئی پریس ٹاک نہیں ہو سکتی تھی، کوئی ممبر نیشنل اسمبلی وہاں پریس ٹاک نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ حکم تھا کہ کسی کو بولنے نہیں دیا جائے گا۔ جو جیلوں میں جانے سے بچ گئے تھے ان کی آواز بندی ہو گئی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا میڈیا کارنر پہلے دن آ کر ہم نے پارلیمنٹ کا کیمرہ مین کے لیے اور صحافیوں اور رپورٹرز کے لیے کھولا۔ اس 1 سال کے پہلے دن جو کولیشن گورنمنٹ آئی تھی، ہم نے سڑکوں کے اوپر کھڑے ہو کے پریس ٹاکس کی، ہم نے روڈوں کے اوپر کھڑے ہو کے پریس کو ٹاکس کی، اور تب میں افضل بٹ صاحب کو فون کیا کرتی تھی، افضل بٹ صاحب ہم نے پریس ٹاک کرنی ہے، ذرا انہوں نے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ان کے آپ کے ساتھ اپنا تعلق ہوگا، آپ کی صحافت کی ایک برادری کا تعلق ہوگا، لیکن یہ شخص بہادر ہے کہ جس وقت ہمارے اپنے پارلیمنٹ کے دروازے کھلے تھے، نیشنل پریس کلب کے دروازے ہم پہ کھلے تھے۔ وہی RSF کی رپورٹ نے میڈیا پریڈیٹر کہا تھا، اور یہ وہی ویژن ہے جو اور ہم PMDA کے وقت افضل بٹ صاحب کے ساتھ میں اس دھرنے میں موجود تھی جو پارلیمنٹ کے باہر ہوا تھا۔ وہ اتنا کالا قانون تھا جو نافذ کیا جا رہا تھا آپ سب کی آواز بند کرنے کے لیے، آپ کے کیمرے بند کرنے کے لیے، آپ کا جو آزادی صحافت ہے اس کو قتل کرنے کے لیے۔ لیکن جب ہم کھڑے ہوئے، جب تمام صحافتی برادری کھڑی ہوئی، میڈیا ورکر کھڑے ہوئے، وہ نہیں ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو سیکیورٹی اینڈ سیفٹی آف جرنلسٹ کا قانون ہے وہ وزارت کے پاس آ چکا ہے، وہ اس وقت اطلاعات کی کمیٹی میں ہے پارلیمنٹ میں، اور انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر وہ آ جائے گا، جس کے اندر افضل بٹ صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو ڈیتھ کلیم ہے یا جو دہشت گردی کے واقعات یا ایکسیڈنٹس میں میڈیا ورکرز اور صحافیوں کی ہلاکتیں ہوتی ہیں، شہید ہوتے ہیں، ان سب کا بھی وہ فنڈ جو ہے میں اس بل کے اندر اناؤنس کروں گی۔ اور ابھی انہوں نے کہا کہ 1 بلین ہم نے اناؤنس کر دیا ہے، یہ انشاءاللہ 1 بلین ہم نے اناؤنس کیا ہے، لیکن اگلی کوئی حکومت اچھا دوسری اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ ہم جو سیکیورٹی آف سیفٹی آف جرنلسٹ کا جو لیجسلیشن ہے، جو قانون سازی ہو گئی ہے، اس کو وزارت نے اپنے ڈومین کے اندر لے لیا ہے ہیومن رائٹس منسٹری سے، اور اس کے اندر ہم وہ فنڈ رکھیں گے جس میں
ایکسیڈنٹس کے اندر، دہشت گردی کے واقعات کی رپورٹنگ کے اندر جو میڈیا ورکر جس کی ہلاکت ہو، جو شہید ہو، اس کے لیے ہم فنڈ کا تعین کریں گے اور وہ اس بل کے اندر اناؤنسمنٹ انشاءاللہ کی جائے گی. اور ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ دوسری گورنمنٹ آ کے اس کو ہٹا نہیں سکتی، انشاءاللہ اگلی حکومت بھی ہماری آ کے اس کو ڈبل کریں گے. اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے جی، جو میں ضرور جس کو مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ جو 35,000 کا منیمم ویج ریٹ ہے آئی ٹی این ای کو اور پیمرا کو، یہ سرکولر چلے گئے ہیں کہ وہ انشور کریں کہ جو میڈیا ورکرز کی تنخواہیں ہیں، جو رپورٹرز کی تنخواہیں بیسک میڈیا ورکرز کی، وہ 35,000 روپے جو اس وقت فائنانس بل کا حصہ ہے منیمم ویج کا، جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اناؤنس کیا ہے، اس کے مطابق وہ منیمم ویج ہونی چاہیے. یہ آپ لوگوں کا حق ہے، یہ کسی کی مہربانی نہیں ہے، یہ کسی کا آپ پہ احسان نہیں ہے، یہ ہمارا فرض ہے اور آپ کا حق ہے.